لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے. یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے. نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے. اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں. یہ جو آپ نذرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نظر خاص ہے اللہ کے لیے. تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں. میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی. یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. اگلے کال. اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے، پیری مریدی کی شرعی حیثیت. جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے، اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، خود پیر ہو کے. ٹھیک ہے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے. میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی، 2007 یا 8 کی بات ہے. تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی، وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں، یوں اٹھا کے پڑے پھینکے، کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ، پیر کے کر سکتا ہے. یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا، ایک بار ہی بلایا، دوبارہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے. محفل نعت میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی، تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی، کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا، پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ طارق جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا. مریدوں نے بلایا، انہوں نے کہا تسی کہندے ہو پیر دیندے نے تے سارے پیر لے آؤ نا، بارش کرو. نہیں دینا جے لے لو، اودی مرضی جدو دے گا. اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ بھابی ہو گیا سی، جی یہ ہو گیا سی، وہ ہو گیا سی. اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے، مریدوں کو چھوڑ دیں. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی، عبدالقادر تجھے اللہ نے بخش دیا، اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں، جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں، میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچا جے، 70 نو تو شیطان لے گیا جے.
تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے؟ اگر غوثہ نال ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے بیت و خلافت. اوتے چند چڑھے ہے جڑا دیکھ رہے ہو جناب، چڑھ گیا چند. اچھا، بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے، یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. جو کلمہ پڑھ لے. پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی، سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں چھوٹے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے تو پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی، وہ ہادہ من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے، اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد. یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری، اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے. اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غربا کی نگاہ کرم سے. یہ سچائی ہوگی. یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ہادہ من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا وہ امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا، جس کو آصف بن برخیہ کہتے ہیں یہودی، مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے، قرآن میں نام نہیں آیا. تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی، انہوں نے کہا ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے. سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے. حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتے حضور نگاہ مرشد ہے، تہاڈی دعاواں دی برکت ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تینوں سکھایا سی، تو میری مرید نہیں، تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. نہیں. جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، میں بھی بے موسمی ہوں. اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے. یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان، یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلیمانی، اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے. یہ تواڈے لئے گدی نشین نہیں، نبی جو توحید سکھائے، جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں، وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں، میرا بال سفید ہو چکے ہیں، سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں، پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے. ٹھیک ہوگا جی، اللہ کے فیصلے.